3 باتیں اس نے واضح طور پر کہیں اور وہ کلپ آیا ہے اور ہم نے تمام حکومتی اداروں کو بھیج دیا ہے کہ اب تم کتنی کارروائی اس بدبخت کے خلاف کرتے ہو، جس میں وہ پہلی بات وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی آیت پڑھ کے کہ نہ مرنا مسلمان ہو کر، نہ مرنا لیکن مسلمان ہو کر، اور وہ اشارہ دیتا ہے یہ دربار میں حضرت فاطمہ نے ابو بکر صدیق کے سامنے یعنی پڑھی، اشارہ دے رہا ہے کہ وہ اگر فاطمہ کو حق نہیں دیں گے تو جناب کافر ہیں اور مسلمان نہیں ہیں۔ یہ وہی والا مضمون ہے جو فاضل علوی یہاں پر آگ لگا کے گیا، اور آج یہ ملعون شہنشاہ نقوی یہ آگ یہاں لگا رہا ہے، اور اس میں کہتا ہے وہ آئیں دربار میں، حالانکہ وہ مسجد نبوی میں آئیں، خود کہتا ہے، اور مسجد اس وقت تک مسجد ہوتی ہے جب تک اہل بیت کو انصاف ملے، انصاف نہ ملے تو وہ مسجد کے حکم میں نہیں رہتی۔ مجھے بتاؤ یہ رسول کی مسجد کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ پیغمبر کی مسجد کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر مسجد نبوی مسجد نہیں ہے تو تیری عبادت گاہ تو ویسے ہی باڑا ہے، وہ تو ویسے ہی مسجد نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ پھر مسجد کون سی ہے؟ اگر وہ مسجد مسجد نہیں کہ جس میں نماز پڑھنے والے کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے تو پھر مسجد دنیا میں ہے کون سی؟ اگر وہ مسجد مسجد نہیں جس کے دربار میں اور جس کے محراب میں میرے پیغمبر کے سجدے ہوتے رہے، میرے پیغمبر کے آنسو ٹپکتے رہے، اگر وہ مسجد نہیں تو پھر مسجد کس کو کہتے ہیں؟ اگر جس جگہ میرے نبی کے پائے اقدس، جو پائے اقدس کبھی عرش بری پر ہوتے تھے اور وہ مسجد نبوی کے اندر ہوتے، اگر وہ مسجد نہیں تو پھر مجھے بتاؤ مسجد کس کو کہتے ہیں؟ وہاں آ کر اگلی بات وہ کرتا ہے کہ صرف نبی کے بعد 3 صحابہ مسلمان رہ گئے، باقی سارے مرتد ہو گئے۔ یہ اتنی بڑی بات یہ بدبخت کر گیا، یہ تو خود حکومت کا کام تھا، ہمارے کہے بغیر تم حقیقت میں آتے، تمہاری فوج کو کوئی برا کہے بغیر کہے ایکشن لیتے ہو، حکومتوں کو کوئی برا کہے بغیر کہے ایکشن لیتے ہو۔ مجھے بتاؤ نبی کے اس لشکر کو اگر کوئی سارے کے سارے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دے تو تمہارا قانون، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارے وہ ساری ایکٹیویٹیز وہ حرکت میں کیوں نہیں آتی؟ اب یہ 3 صحابہ اگر مسلمان، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر، تمہیں یہ بھی میں بتلا دوں علی کی محبت کا دعویٰ کرنے والے جھوٹے، فاطمہ حسن حسین کی محبت کا دعویٰ کرنے والے یہ شیعہ جھوٹے، سنو اس روایت میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ 3 مسلمان رہے، شہنشاہ نقوی نے یہ بات کی، باقی نبی کے بعد سارے مرتد ہو گئے تھے، ان تینوں میں علی کا نام نہیں ہے، ان تینوں میں حسن حسین کا نام نہیں ہے، ان تینوں میں عباس کا نام نہیں ہے، ان تینوں میں فاطمہ کا نام نہیں ہے۔ تم سمجھ نہ پائے علی کی محبت دکھا کر علی کا بغض یوں ظاہر کرنے والے علی کو بھی اسلام کی صفوں سے نکال بیٹھے ہیں، ورنہ مجھے بتاؤ ان 3 کے اندر حضرت علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ نبی کے بعد اگر صرف 3 مسلمان تھے تو کیسر و کسرا کو دن میں تارے کس نے دکھائے تھے؟ پھر مسلمہ کذاب کا مقابلہ کس نے کیا تھا؟ پھر منکرین زکوٰۃ کے خلاف میدان میں کون آئے تھے؟ پھر بتاؤ انطاکیہ، فارس، آذربائیجان، آزمانستان، ترکمانستان، اصفہان، افریقہ، مکران، کابل، پشاور، ملتان، 65 لاکھ مربع میل اسلام کے پھیلانے والے کون تھے؟ پھر مجھے بتایا جائے اسلام کو ساری دنیا میں لے جانے والے پھر کون تھے؟ پھر اگر یہ 3 ہی تھے باقی نہیں تو قرآن کو دنیا میں لے جانے والے کون تھے؟ یہ پیغمبر کے صحابہ ہیں جو دنیا میں پھیلے ہیں۔ رب نے جیسے آسمان کو تاروں سے پھیلایا ہے، زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے پھیلایا ہے۔ یہ 3 صحابہ اگر مسلمان، کوئی عقل کی بات ہے؟ باقی پھر کہاں گئے؟ یہ اتنی بڑی تکفیر، اتنی بڑی بات تم نے، بات توجہ سے سننا،
ہم پر یہ تو الزام لگایا کہ یہ معاملہ کافر کافر کے نعرے سے چلتے ہیں اور فساد ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، یہ پہلے صحابہ کو کافر کہا تھا، تکفیر کی تھی، یہ نعرہ اس کے رد عمل میں تھا، یہ اس کے رد عمل میں تھا. بنیادی فسادی یہ لوگ ہیں. اب ایک طبقہ اٹھے گا اور کہے گا یہ دشمن کی سازش ہے ملک کے خلاف، یہ کوئی تیسرا ہاتھ ملوث ہے، یہ راہ ملوث ہے، یہ اور بدبختو یہ تو دیکھو جو بھی ملوث ہو استعمال کون ہوتا ہے اس فساد کے اندر، ہمیشہ ذریعہ کون بنتا ہے؟ یہ استعمال ہونے والے نامعلوم ہے یا معلوم ہے؟ بتاؤ. جو استعمال ہو رہے ہیں یہ معلوم ہے یا نامعلوم ہے؟ یہ فاضل علوی نامعلوم ہے، یہ تقی جعفر نامعلوم ہے، یہ شہنشاہ نقوی نامعلوم ہے، یہ سارے ملعون معلوم ہیں. پھر کیوں نہیں؟ یہ کوئی معمولی بات ہے. میں اداروں سے، لکھنے والوں سے، اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ان سے دردمندانہ اپیل کرتا ہوں، صحابہ تمہارے بھی ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو صحابہ تمہارے بھی ہیں، صحابہ ہمارے بھی ہیں. تم اپنی نوکری کے چکر میں جنہوں نے نبی کی نوکری کی اگر ان کا دفاع نہ کیا تو حوض کوثر سے کس منہ پہ جاؤ گے؟